الله تعالى وبركاته. محترم حضرات حجاج اکرام و معتمرین، اللہ پاک آپ کے سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ عمرے کے اندر دو فرض ہیں اور دو واجب ہیں۔ عمرے کا پہلا فرض احرام نیت تلبیہ اور دوسرا فرض ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، اور عمرے کے دو واجب ہیں۔ پہلا واجب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور دوسرا بالوں کو مڈانا یا کتروانا۔ اسی طریقے سے آپ حضرات حج تمتع کر رہے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ حج کے زمانے میں عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ مکمل کر کے احرام کو کھول دیں گے، احرام کی پابندیوں سے باہر، اور جب حج کا موسم آئے گا، حج کا وقت آئے گا، تو پھر حج کا احرام باندھنا ہے اور حج کر کے احرام کھول دیں گے۔ پہلا عمرہ کرنے کے بعد اور حج تک کافی لمبا وقت رہتا ہے۔ اس بیچ میں آپ چاہیں کتنے ہی عمرے کر سکتے ہیں۔ جیسے مسجد عائشہ تشریف لے جائے اور مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کر دیں۔ اسی طریقے سے مسجد جعرانہ، مسجد جعرانہ بھی کہتے ہیں، جعرانہ بھی کہتے ہیں، وہاں تشریف لے جائے، وہ بڑی میقات کہلاتی ہے، وہاں سے بھی عمرہ کے احرام باندھے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرن المنازل، قرن المنازل وادی محرم، طائف کی میقات ہے، وہاں بھی لوگ جاتے ہیں، وہاں سے بھی وہ اور بڑی میقات ہے، وہاں سے عمرہ کے احرام باندھتے ہیں اور آ کر عمرہ کر لیتے ہیں۔ آپ کے اندر طاقت اور وسعت جب تک ہے، جب تک آپ عمرہ کریں گے۔ یہ ذی القعدہ کا چاند دیکھ چکا ہے، آج تقریباً 3 یا 4 تاریخ ہے۔ آپ حضرات مئی کی 3-4 تاریخ پر روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، عمرہ کریں گے۔ جس ترتیب سے میں نے کل بتایا ابھی سمجھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس حج تک وقت ہے، یعنی آپ کے پاس 5 ذی الحجہ تک وقت رہے گا۔ اس 5 ذی الحجہ تک آپ جتنا چاہیں طواف کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو حضرات قربانی کرتے ہیں، تو جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، اپنے بال بنوا لو، ناخن کٹوا لو، مونچھیں بنوا لو، یہ سارے کام کر لو۔ چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے تک اب کوئی ناخن یہاں بھی نہیں کٹاتا، مونچھیں بھی نہیں کٹاتا، بال بھی نہیں بناتا، یہ ایک امر مستحب ہے۔ لیکن حجاج اکرام کے لیے یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ذی الحجہ کا چاند بھی دیکھ گیا، آپ کا عمرہ کرنے میں جی کر رہا عمرہ کر لو، اور عمرہ کرنے میں باتیں منانے پڑیں گے۔ آج عمرہ کرا ہے، کل پھر عمرہ کریں گے، پھر سب تو اس طرح گھروائیں گے، بال آئے یا نہ آئے۔ وہ نہیں کہ کل تو عمرہ کرا ہی تھا، کل تو گنجے ہوئے تھے، آج تو گنجے نہیں ہونا کہ ہونا ہے۔ آدمی اپنے کیا اپنے ہاتھ سے اس طرح پھیر لے، بلیڈ پھیر لے، کسی سے پھروا لے۔ لیکن عمرے کا دوسرا واجب ہے سر مڈانا۔ صبح عمرہ کیا، سر مڈایا، رات میں پھر عمرہ کرنے چلے گئے تو پھر سر مڈائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ یہ واجب ہے، واجب چھوٹنے سے دم دینا پڑے گا، یعنی 400 ریال کا ایک دمبا یا بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات کا یہ سفر یہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے ہے، وہ تمام باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ مدینہ طیبہ کا خاص عمل
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलात व सलाम पढ़ना, 40 नमाजें पढ़ना, बकी कब्रिस्तान चले जाना और मस्जिद कुबा वहां जाकर के नफिल पढ़ना एक उम्रे का सवाब मिलता है। मस्जिद क़िबलतैन और इसी तरीके से 7 मसाजिद और इसी तरीके से ओहद पहाड़ अबियार और इसी तरीके से उस्मान गनी का बाग, अबू अय्यूब अंसारी का बाग, बहुत सारे बीर बेरहा वगैरह, ये जो जियारत की चीजें वो मदीने में करेंगे। मदीने में 8 दिन मुकम्मल होने के बाद अब आपको कमरे के वहां जहाँ कमरा है नीचे रिसेप्शन पर ऐलान लगा दिया जाएगा। 23 कमर नंबर के हाजी इस बस में बैठ कर जाएंगे और वक्त ये रहेगा, मिसाल के तौर पर 10 बजे दिन में 11 बजे या ज़ोहर बाद या असर बाद या मगरिब बाद या शबाद, वो वक्त मुतायन आपको दे दिया जाएगा। अपने वक्त से पहले बिल्कुल तैयार हो जाए, अपने सामान को समेट ले। कोई सामान ऐसा ना हो जो मदीने के अंदर रह जाए और कोई सामान ऐसा ना हो जो बिल्डिंग का हमारे साथ आ जाए। तो इसलिए वहां पर सामान को ज्यादा फैलाव नहीं करना, कपड़े धोने सुखाओ फिर आगे रख दो, बर्तन भाने नहीं फैलाने, प्लेट वगैरह तो बर्तन का सिस्टम ही नहीं है। जो भी सामान है समेट कर रखना है। जब आपको बता दिया जाएगा कि आपने इस तारीख को मदीने मुनव्वरा से रवाना होना है, तो आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़कर आकर और आखिरी विदाई सलाम कर और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करके मग़फ़िरत की दुआ के लिए कहकर और विदाई सलाम करते हुए मस्जिद नबवी से रोते हुए या रोने की शक्ल बनाते हुए गम के साथ आ जाए और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपने अब बुलाया है, हमें बार बार बुलाते रहे। उसके बाद कमरे पर आकर अपना सारा सामान नीचे पहुंचा देंगे। सामान हमने रख दिया, अब गाड़ी वालों की जिम्मेदारी है कि आपका सामान उठाकर बस में खुद रखेंगे, बस की छत पर रखे, बस के नीचे रखे, ये कैंटर गाड़ी में रखे, बहरहाल सामान उनके सुपुर्द कर दिया। बेहतर बात यह है कोई फर्ज वाजिब सुन्नत मुस्तहब नहीं, बेहतर बात यह कि आसानी के लिए एहराम की चादरें बतौर लिबास आप मदीने तय्यबा में अपने कमरे पर ही पहन लें। मदीने में नीचे वगैरह और बगल के बाद जेर नाक जो भी फालतू बाल है नाखून साफ काट करके और नहा धो करके बिल्कुल तैयार हो जाए। जब आपका वक्त आ जाएगा सामान बस पे लगा दिया, बस पे लगाने के बाद अब आपका काम यह है कि बेहतर यह है कोई नियत नहीं करनी, क्योंकि हमें ये कपड़े जा करके मस्जिद ज़ुल्हुलैफा अबियार आली जो मदीने की मीक़ात है वहां निकालने पड़ेंगे। वहां पर भी हम कपड़े निकालेंगे, रखेंगे बैग में, एक नया काम हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने कपड़े निकाल करके नहा धो करके तैयार हो करके और अच्छे से अच्छी तरह से गैर जरूरी बाल साफ करके आप 2 चादर एहराम की कमरे पर डाल दें, कोई नियत नहीं करेंगे। उसका तरीका यह है कि एहराम की चादर बांधने का आसान तरीका यह है, ये कोई तरीका फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, मुस्तहब नहीं, कुछ नहीं, हर आदमी की अपनी अपनी वो होती है। एक आसान तरीका है, ये कमरे पर ही आप अपनी 2 चादरें डाल लें। अगर कमरे पर नहीं डालेंगे तो आप मस्जिद ज़ुल्हुलैफा में जा करके इन चादरों को पहनेंगे। ये अपने घर में भी जो आप एहराम लाए हैं उससे बांध के देख लेना, जो आपने एहराम ले लिया ना उसी को बांधना, ये नहीं कि तो एहराम हो जाके खोलेंगे, वहां जाके बंधना छोटा हो गया, आप समझ में नहीं आया तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए आप पहली बात यह है कि हम अपने कमरे पर भी चादरों को चौड़ा लेंगे और ये जो हमारा उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ की तरफ से ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऐसा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको धीरे धीरे दाहिने पैर पे ले आएंगे। ये दाहिने पैर पे आ गया। दाहिने पैर पे आने के बाद अब ये जो कपड़ा है ये कपड़ा बाईं तरफ ले आएंगे, ये बाईं तरफ आ गया। जो फालतू कपड़ा है इसे ऐसे मोड़ दीजिए और बिल्कुल बारीक करके मोड़ के आप ले आएंगे। इसमें फायदा ये है कि चलने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, हवा से खुल के बेपर्दगी नहीं होगी और खुलेगा भी नहीं। ये एक चादर आपने यहाँ डाल ली, अभी कमरे पर है, बस बिल्कुल तैयार है।
اور دوسری چادر آپ نے اس طرح سے بطور لباس ڈال لی. یہ احرام کی جو چادر ہے نیت کرنے سے احرام کی چادریں بنے گی اور ان کو بطور لباس ہے. ٹھیک ہے. اب آپ بس میں بیٹھ گئے اور بس میں بیٹھ کر ہی دعا پڑھ کر اور یہ پڑھتے رہیں گے درود پاک کثرت سے. اور جب چلیں گے بس چلنے لگی مسجد نبوی کی طرف سے نکلے گی تو کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور جب مدینے سے باہر نکلیں گے الوداع یا شہر مدینہ الوداع الوداع یا شہر مدینہ الوداع افسوس کے ساتھ نکلتے ہوئے اب یار علی پہنچ جائیں گے. آپ مسجد ذوالحلیفہ میں آ گئے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بس مسجد ذوالحلیفہ میں دروازے پر جا کر لگے گی جو مناسب ہوگا. وہیں دروازے پر اترنے کے بعد پہلے آپ بس کا جو پکا نمبر ہے نمبر پلیٹ اس کا فوٹو کھینچ لیں. یہ نمبر نوٹ کر لیں کیونکہ یہ بس یہاں چھوڑ کر کے گئی ہے. اب جا کر کے راؤنڈ میں کر کے یہ بس پارکنگ میں جا کے کھڑی ہو جائے گی. اگر آپ نے نمبر نوٹ نہیں کیے آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی. آپ نے سوچا فروخت ہے تو وہاں اسی طرح کی پرنٹ کی بہت ساری بسیں کھڑی ہیں اس لیے آپ پریشان ہو جائیں گے. وہاں جا کر کے ضروریات سے فارغ ہو جائے. صبر کرنا ہے جلدی نہیں کرنی اور غصہ نہیں کرنا. صبر کرنا ہے جلدی نہیں کرنی اور غصہ نہیں کرنا. حجن کو غصہ نہیں مت کرنا اس لیے کہ اللہ نے حجن کو یعنی عورتوں کو بہت رعایت دی ہے. ان کے لیے یہی لباس احرام بنا دیا. ہمیں کپڑے نکالنے پڑیں گے اور ہمیں ربل کرنا پڑے گا کر کے ان کے لیے کچھ نہیں. وہ یہاں پر دوڑے ہم دوڑیں گے وہ نہیں دوڑیں گے تو ان کی رعایت کریں نا شریعت میں تو آپ بھی رعایت کریں. یہ نہیں کہ یار حجن جب تم پیشاب کرنے خدا تو آپ حجن میں بات ہی ہے. دیکھیں سارے ساتھ چلے گئے کوئی کہیں نہیں گیا کوئی کہیں نہیں گیا سب ساتھ جائیں گے. ارے اس کو دیر پیشاب آ رہا ہے نا تو بار بار آ رہا ہے تو کیا دقت ہے اس میں کوئی مشکل نہیں. صبر کرنا ہے جلدی نہیں کرنی اور غصہ وہاں جا کر کے مسجد ذوالحلیفہ میں وضو کر کے فراغت کر کے وضو کر کے اب آپ مسجد میں تشریف لے آئے. اور آنے کے بعد اس طرح یہ چادر اگر کمرے پر باندھیں تو ٹھیک ہے میں تو یہاں باندھیں گے. یہاں آنے کے بعد اب ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اوپر کی چادر سے سر ڈھکیں گے. سر ڈھک کر کے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں واسطے نماز کے نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 2 رکعت نماز نفل احرام 2 رکعت نماز نفل احرام بس منہ میں رکعت شریف کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے. بہتر ہے کہ پہلے رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے رکعت میں قل اللہ پڑھ کے نماز مکمل کر دے. مکمل کر کے سر کھول لے مکمل کر کے نماز سر کھول لے. اس کے بعد آپ نیت کریں گے یا اللہ حجن میں بولے یا اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے آپ اس کو قبول کر لیجئے. میرے لیے کرنا آسان کر دیجئے. نیت ہو گئی احرام ہو گیا نیت. اب تلبیہ پڑھیں گے زور سے مرد ہوگا 3 بار اور عورتیں آہستہ جیسے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد 3 دفعے زور سے عورت 3 دفعے آہستہ سے. اب ہمارا ورد یہی رہے گا تلبیہ. اس کے بعد ہم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اپنے بس نمبر میں دیکھ کر سامان وغیرہ دیکھ کر اپنی بس میں بیٹھ جائیں گے.